ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے فرض ہونے میں، اس کی فرضیت میں کسی کو انکار نہیں ہے، ٹھیک، ان لوگوں کو بھی انکار نہیں ہے جو اسلام سے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سیدھا اسلام سے تعلق نہیں۔ تو گویا آج کا میرا عنوان آپ کے سامنے جو میں رکھوں گا وہ ایک ایسی چیز پر مبنی ہے جس کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنا یا اس کا انکار کرنا اس شخص کے کافر ہونے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس کو انکار کرنا کہ نماز فرض نہیں ہے یا اس کو چھوڑنا ایسے شخص کے بارے میں کہ وہ شخص کافر ہے، اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص نماز چھوڑے، نماز نہ پڑھے، اس کا منکر ہو، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اتنی وعیدوں کے باوجود، اتنی باتیں سامنے آنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ نمازوں کو بہت دھڑلے سے چھوڑتے ہیں۔ ہماری ہر دنیاوی چیزوں کا خمیازہ جس عبادت کو بھگتنا پڑتا ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ اگر میری دکان پر کسٹمر زیادہ ہے تو جس چیز کو نقصان پہنچے گا وہ میرے تجارت کو نہیں، میری نماز کو آج نماز چھوڑنا پڑیں گی اپنے۔ اگر میں کھیل کود میں لگا ہوں تو جس چیز کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا میرے کھیل کود کا تو وہ نماز ہی ہو سکتی ہے، میرے کھیل میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس میں تو کوئی چیلنج نہیں، کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر میں تیار ہو کر کسی جگہ جاتا ہوں تو میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وضو تھوڑی کر پاؤں گا۔ مرد ہے، اب بالوں کو ایسا کڑک کر لیا، ایسا کرن لگا کے آ گیا اس نے، تو اب وضو میں مسح کیسے کر سکیں گا؟ وہ تو پورا ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت بیچاری گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے جو پارلر پر سچ کے آئی ہے، وضو کر کے اپنا میک اپ تو بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ تو جس چیز کو ہمارے دکھاوے میں بھی خمیازہ بھگتنا ہے وہ میری نماز ہی ہے۔ نہیں، نماز کو جائیں گے تو بس پورے سیل پڑ جائیں گے، بال خراب ہو جائیں گے، میک اپ نکل جائے گا، وضو سے فلاں ہو سکتا ہے، نیچے بیٹھنے سے کپڑے یہ ہو سکتے ہیں۔ تو جس چیز کو بھگتنا ہے وہ نماز کو ہی بھگتنا ہے خمیازہ۔ اگر میرے گھر میں شادی بیاہ ہے تو جس چیز کو نقصان بھگتنا ہے میرے شادی بیاہ کا، جو چیز چھوٹیں گی وہ شادی بیاہ نہیں ایسا ہو سکتا کہ نہیں آج شادی نہیں ہوں گی اگر نماز کا معاملہ آ گیا، تو وہ یہ ہوگا کہ میری شادی کی وجہ سے نمازوں کو میرے خمیازہ بھگتنا ہے اور میں نمازوں کو چھوڑ دوں گا لیکن شادی کا پہلے اہتمام کروں گا۔ تو وہ آج دیکھا جا رہا ہے اس فریضے کی اتنی کم اہمیت ہے کہ ہمارے تمام چیزوں کا خمیازہ اور نقصان، خمیازہ بولتے ہیں نقصان، کسی چیز کو اگر بھگتنا پڑتا ہے تو وہ میری نماز ہے، وہ میرا فریضہ ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت ہم اس حد تک کھو چکے ہیں کہ ہمارے لیے نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن تجارت نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن شادی بیاہ نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن کھیل کود نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن دنیا کی کسی اور چیز کو ہم ترک اور آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہم اس دین اور اس شریعت کے ماننے والے جس کے اندر نماز فرض ہے، اور اس حد تک فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کا حکم دیا اور نبی نے اس کا طریقہ بتایا کہ صلاۃ الخوف کیسی پڑھی جائے۔ صلاۃ الخوف وہ نماز ہوتی ہے کہ جب دشمن سامنے ہو، لڑائی کا معاملہ ہو، تو تب بھی اسلام سکھا رہا ہے نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑے ہوں گی، وہ 2 رکعت پڑھیں گی اگر 4 والی نماز چل رہی تو، پھر وہ وہاں سے ہٹ جائیں گی، دوسری جماعت آ کے امام کے پیچھے مل جائیں گی، جب باقی کے 2 ان کے ساتھ پڑھیں گی، گویا آدھی جماعت کو 2 رکعت اور آدھے لوگوں کو 2 ملیں گی، امام کی 4 ہوں گی، باقی کے آ کے وہ مکمل کر لیں گے اپنی بات میں۔ تو گویا خوف میں بھی ہے، خوف مطلب جنگ کی حالت میں ہے، جان جانے کا معاملہ بھی ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ صلاۃ الخوف یہ جنگ میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یہ دشمن کے اٹیک کا جب ڈر ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت، رب کی عبادت جو 5 وقت دن میں فرض ہے، جس کو نماز کہا جاتا ہے، وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے، رخصت اور چھٹی نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو، اللہ ہم پر رحم کرے، کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اپنی فیشن پرستی کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر بھی ہم سوچتے شاید کسٹمر رزق دے کے جائیں گا ہم کو، تو ہم اللہ کو ناراض کرتے۔ چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے اور دنیا کے 2 کوڑی کے لیے جو ہم نے رب کے ذکر کو، جو سب سے افضل تھا، جس کو فرض قرار دیا گیا، اس کو ہم نے ایک معمولی عمل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر اگر مغرب کی نماز دیکھی جائے تو دونوں کے فرق سے کم از کم اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد نماز نہیں پڑھتی۔ فجر کے اندر 4، 6، 8، 10 ایک صف، اگر مسجد ایسے علاقے میں جہاں زیادہ مسلمان ہیں تو 2 صف زیادہ سے زیادہ، اور مغرب کے اندر وہی مسجد کا حال یہ کہ فل ہو جاتی ہے، لوگ بازو والی مسجد میں کبھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مغرب سے آپ مخالفت کیجیے جمعے کا، تو پھر پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی اور بھی اکثریت نہیں پڑتی، اس لیے کہ جمعہ میں جتنی تعداد ہوتی ہے تو مسجدوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس سے آپ کمپیئر کیجئے رمضان کا پہلا دن اور وہ پہلی رات جو عشاء کی مغرب کی آتی ہے اور عشاء کی آتی ہے،
اس میں تو راستوں کو بند کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب عام جمعے میں بھی لوگ اتنے نماز نہیں پڑھتے جتنے رمضان میں پڑھتے ہیں. اور رمضان میں بھی جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور کر دیا، آخری جمعہ جو ابھی گزرا ہے، اس میں جو ہے اگر اس کا معاملہ لے تو اس میں بھی اور تعداد ملیں گی جو عام جمعہ میں بھی نہیں ملتی ہے. اس سے پتہ چلا عام جمعہ میں رمضان کے بھی جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے جمعۃ الوداع کو پڑھتے ہیں. اور عیدین کا اگر معاملہ لے تو عیدین میں آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جتنے آپ کو جمعے میں بھی نہیں ملتے، چاہے جمعۃ الوداع جس کو کہا تھا اس میں بھی نہیں ملتے. اس سے پتہ چلا کتنے لوگ کثرت سے نماز چھوڑ رہے ہیں. ایک فجر کی عام نماز سے لے کر عید کی نماز سے اس کو کمپیئر کر لیجیے، کیونکہ ایک عیدگاہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، اس کے اندر مصلی، ایک عیدگاہ میں 1.25 لاکھ، ایک عیدگاہ میں 1 لاکھ، ایک عید پر تو لاکھوں. اور پھر جمعہ جو ہے عیدین کی نمازیں جو مساجد میں بھی ہو رہی ہے. پھر لوگوں نے پرائیویٹ جو ہے اپنے کھیتوں پر بھی اور کھلے میدانوں میں بھی شروع کر دیے. اتنا ہونے کے باوجود بھی جگہ نہیں پڑتی ہے. تو پتہ ہی چلا کہ وہ فجر میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور عید کی نماز کو جا رہے وہ بھی مسلمان ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے، اس عید کی نماز میں بھی سارے مسلمان نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے تو اتنی تجارت کر چکے ہوتے ہیں کہ جو فجر کے بعد سوتے ہیں تو دوسرے دن اٹھتے ہوئے عید کے باسی دن کے دن جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں. تو وہ پورے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ بزنس میں تو ہے نا، چاند رات کا بزنس کیسا ہم مار کھا سکتا ہمارا، وہ بھی صرف ایک عید کے لیے، ایک تہوار کے لیے. حالانکہ تہوار اسلام میں صرف 2 ہے، منانا چاہیے اس کو. عید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں تہوار، وہ منانے کی چیز ہے. تو بہرحال آپ دیکھیے اس کو بھی لوگ دھڑلے سے چھوڑتے ہیں. تو گویا نماز کی ہم نے اہمیت چھوڑ دی. اگر اس کی اہمیت شاید ہمارے دلوں میں ایسی ہوتی جیسا ہونا چاہیے، جیسا اس کا حق ہے، تو شاید ہم اپنے ہر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں سوائے اس کی کہ نماز کو چھوڑنے کی. سب عمل چھوڑ دیتے ہیں. بزنس کو بات نہیں، تھوڑی دیر شٹر ڈاؤن، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ رزق دینے والا ہے، کسٹمر آج نہیں کل آئے گا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. کہ میں جو ہے کھیل کود میں کھیل کود چلتا رہے گا. کھیل کود انسان صحت کے لیے کرتا ہے، اللہ صحت دینے والا ہے، اس کا مالک ہے. کھیل کود ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن نماز کے آڑے نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے میں بازار میں ہوں، میں جو اچھے لباس میں ہوں، میری خود کی شادی ہے، میں کسی کی شادی میں ہوں، ٹھیک ہے یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن میرا لباس میری شادی میں کوئی عبادتوں سے تو نہیں روک سکتی ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میری نماز تو فرض ہے. اسی طرح اگر ہم یہ نماز کی اہمیت کو جان لیں تو انشاءاللہ عزیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنی مسجد ایگزسٹنس میں ہیں، ایک بھی شہر کی کوئی مسلمان آبادی کی مسجدیں پرنے والی نہیں ہیں نمازیوں کو. کیونکہ اتنی کم مسجدیں ہیں، اتنی کم مسجدیں ہیں کہ کسی کو انتہا نہیں. چونکہ نماز کہاں پڑھتے ہیں لوگ، کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیتے تھوڑی بڑھا دیتے لوگ. عیدین میں تو اکثر بولتے چلو عید کے لیے مسجد کو اتنا تھوڑی بڑھا سکتے، ٹینٹ لگا دو، کچھ کر دو. تو ہم نے نماز کی اہمیت کو کھو دیا. میں آج آپ کے سامنے نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت پہ بات کروں گا. اس کے مسائل پہ میرا ڈسکشن نہیں اور میری گفتگو نہیں ہوں گی. یاد رکھیے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں نماز کو لا لیں. ہم مسجد جانے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، جیسا کہ جو ہمارے نبی نے ساری زندگی اور اپنی موت، اپنی وفات تک جو ہے نماز کو مسلسل پڑھتے رہے. صحابہ کرام نمازیں پڑھتے رہے، چاہے وہ جو بھی حالات زندگی کے ان کے چلتے رہے. تو ہم بھی جو اپنے آپ کو نمازی بنا لے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات کی. پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، 7 آیتیں گزر گئی جو کہ دعا ہے. دوسری سورت آتی ہے، دوسری سورت جو ہی شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 میں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جس کی پہلی صفت یہ ایمان لاتا ہے غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دے رکھا اس میں سے خرچ کرتا ہے. تو مومن کی صفت جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، جس سے قرآن سے جس کو ہدایت ملتی ہے، اس کی پہلی صفت ایمان بالغیب اور دوسری صفت نماز قائم کرنا. سورہ بقرہ شروع ہی ہوا ہے، تیسری ہی آیت شروع ہوتی ہے. مومنوں کی صفت نماز قائم. تو گویا پتہ چلا ایمان کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ کیا ہے؟ صلاح، نماز. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے آگے، فویل للمصلین، لعنت و ہلاکت و بربادی و برائی و نمازیوں کے لیے. کیوں لعنت و ہلاکت و بربادی ہو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس لیے کہ وہ لوگوں پر لعنت ہو، ان نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی نماز پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. تو گویا کبھی پڑھنا اور کبھی چھوڑنے والے پہ لعنت کی جا رہی ہے، جو کبھی نہیں پڑھتا اس پر کیا ہوں گا اندازہ لگا لے. فویل للمصلین، لعنت ہو ان نمازیوں پر جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ظہر اثر مغرب ہو گئی، فجر عشاء چھوڑ دی، یہ اس میں شامل ہوگا. مصیبت آئی تو نمازیں شروع، مصیبت چلے گی نمازیں ختم، ہے نا. ایگزام آئے نمازیں شروع، ایگزام ختم، نماز ختم. بیمار ہوئی نمازیں شروع، بیماری ختم، نماز ختم. کسی چیز میں کمپٹیشن میں یا کسی اس میں مسابقے میں حصہ لیا، مسابقہ جیت گئے، نماز ختم.
ہے نا. تو کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑتے ہیں, من مانے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں, جتنی چاہے اتنی پڑھتے ہیں, حالانکہ فرض 5 ہے لیکن جب چاہے. تو کہا فویل للمصلین, تو ایسے نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. تو گویا کبھی پڑھنے اور چھوڑنے والوں پر لعنت بھیجی گئی, تو مکمل اور مسلسل چھوڑنے والوں پر اللہ کتنی جو ہے لعنتوں کو اپنی اس پر, جس کو بولیں گے بے شمار لعنتیں نازل کرتا ہوں. ہم ایک گیس کر سکتے ہیں, اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. جو پڑھ رہا ہے اور کبھی چھوڑ رہا ہے اس پہ لعنت ہے, جو ہمیشہ چھوڑتا ہے اسے کیا ہوتا ہوگا, اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا, کہا بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہوتی ہے. پہلا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. دوسرا نماز قائم کرے. تیسرا جو ہے زکوٰۃ ادا کرے. چوتھا جو حج کرے. اور 5واں آپ نے فرمایا وہ صوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھے. 5 باتیں فرائض میں بتائیے. تو گویا اسلام کی بنیادیں, بنی الاسلام علی خمس, بنیادیں, ستون, عماد, جو کالم, جو پلر ہوتا ہے جس کے اوپر کسی چیز کی چھت ٹیکی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عماد, بنیاد. تو اسلام کی بنیادیں, اسلام جو جس چیز پر ٹکا ہے اس کے 5 کالمز اور پلر سے اسلام ٹکا ہے. اور اس میں سے سیکنڈ پلر جو ہے امپورٹنس کے اعتبار سب سے پہلا تو توحید, شہادت. اس کے بعد نیکسٹ پلر صلاح, نماز ہے. تو اندازہ لگائیے, ہم اگر نماز کو چھوڑتے ہیں تو گویا اللہ نے جو دین, جس عماد, جن پلروں پر, جس پہ بنیاد رکھی ہے, اس بنیاد میں سے ایک بنیاد کو ہم کاٹنے والے اور ڈھانے والے بن جاتے ہیں. اور اسلام نے اتنی اس کی جو ہے حکم دیا کہ اس کو جو ہے دوسرا وہ کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا, واقعات اٹھا لیجیے حدیث کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں, جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے, اور کلمہ پڑھانے کے بعد دوسرا کام جو بولتے کیا ہے معلوم آپ کو, نماز قائم کر. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس شخص کو حکم دیا جاتا تھا. اندازہ لگائیے, یہاں ابھی اسلام قبول کیا ہے, مسلمان بنا ہے, حق کی طرف آیا ہے, حق کی گواہی دیتی, دوسرا کام کیا کرایا جا رہا ہے اسے. اسی دن آپ کہتے تھے کہ جو ہے انسان اسلام کلمہ پڑھاتے تھے, اسے غسل کا حکم دیا جاتا تھا, اسے اپنے جو زندگی اس نے پہلے کفر میں گزاری, اس کفر کے بالوں کو نکالنے کا حکم دیا جاتا تھا, اور فوراً اس کے بعد آپ کہتے تھے نماز قائم کرو, اور وہ شخص نماز پڑھتا تھا. کئی واقعات, خود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں جب اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کا حکم دیا اور نماز پڑھا. تو آپ دیکھ رہے ایک نو مسلم کو اسلام قبول کرتے ہی معافی نہیں ہے کہ نہیں چلو اب اسلام قبول کی 1-2 سال تمہارے لیے معافی ہے, اس کے بعد تو نمازی بن جانا. اس کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جب رب پر ایمان لایا تو اگلا فریضہ اس کے لیے تیار ہے, وہ کیا ہے, صلاح, نماز قائم کرنا ہے. اور آج ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور کس دھڑلے سے اور کس آسانی سے نماز کو چھوڑتے ہیں. اللہ رحم کرے, ہمیں اگر اللہ رب العزت معاف نہ کرے تو یقیناً ہم تو بہت خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. کس دھڑلے سے چھوڑے, بالکل نماز کا کیا ہے. اور حالت یہ ہے کہ 2 دوست, 2 مسلمان, 2 بھائی ایک ساتھ بازار میں جاتے ہیں, ایک ساتھ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک ساتھ کسی جگہ ہے, ایک کہتا ہے میرے بھائی نماز کو چلو, دوسرا کیا کہتا ہے تم جا کے آؤ, سبحان اللہ, تم جا کے آؤ. ایک کفر اختیار کرتا اور ایک ایمان پہ چلتا ہے. ایک ہی وقت میں 2 بھائی ہے, 2 دوست ہے, 2 بزنس پارٹنر ہے, ایک ہی وقت ہے, ایک کہتا ہے تم جا کر آؤ, گویا ایک کفر اختیار کرتا ہے اور دوسرا ایمان پر باقی رہتا. کیا عجیب حال ہو گیا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے حال آئیں گے کہ انسان صبح گھر سے نکلیں گا اور ایمان کے ساتھ شام میں کافر بن کے آ جائیں گا, ہے نا. صبح نکلیں گا ایمان والا, یا شام میں نکلیں گا ایمان سے, صبح کافر بن کے آ جائیں گا. شاید وہ حال ہم نے اپنے اوپر خود لا لیا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا کفر ہوتا ہے. آپ دیکھیے وہ کہہ رہا نہیں آپ پڑھ کے آئیے, میں ذرا بیٹھتا ہوں. اندازہ لگائیے نماز کی مطلب کوئی قدر, کوئی اہمیت نہیں ہے. جس نماز کے لیے صحابہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس نے اتنے فضل, اتنے کرم, اتنی جو ہم پر نعمتیں برسائی ہے, اس کے بدلے ہم کچھ کرے اس رب کے لیے, اور وہ نماز تھی جو دی گئی, اس کے لیے ترس رہے تھے کچھ نازل ہو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیا گیا ہم پڑھتے نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان مطلب آ رہا تھا, ابتدائی مکی دور تھا, نماز فرض نہیں ہوئی تھی, تب بھی آپ جو ہے 3 وقت نمازیں پڑھتے تھے, اور 2-2 رکعت ہوا کرتی تھی وہ نمازیں, صبح دوپہر اور شام میں 2-2 رکعت. اور صحابہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے 2-2 رکعت کی شکل میں, حالانکہ نماز فرض نہیں تھی ابھی, لیکن پڑھا کرتے تھے. ابھی تو فرض نہیں ہوئی, جب فرض ہوگی تو صحابہ تو خوش ہو اٹھے تھے کہ ان کے رب نے جو اتنے فضل اور کرم ان پر کیے اور آخرت میں جنت دینے والا ہے. کچھ تو چیزیں جو ہم پر فرض کی ہے جس کو عمل میں لائے, اور آج ہم سوچتے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز فرض نہیں کرنا تھا یار, باقی سب چل جا رہا. روزہ جم جاتا اپنے کو 1 مہینہ, کوئی بہت مشکل نہیں جاتی, اتنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں. زکوٰۃ کا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں یار, مال کا ہی معاملہ ہے, دے دیں گے اٹھا کر. حج کا معاملہ تو پیسے ہے تو, نہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہے نا.
تو یہ تھوڑا سا آسان دکھ رہا. توحید تو معاملہ ماشاءاللہ ہی نہیں, ہم تو توحید پرست ہے, ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. بس یہ 5 وقت کیوں اللہ تعالیٰ بلا لے رہا, بس یہ نہیں ہونا تھا. مطلب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اس میں بھی ہماری منمانی ہوتی ہے. اور صحابہ کا حال یہ تھا, صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا رب نمازوں کو شاید ہم پر فرض کر دے تو ہم اس کو ہمیشہ ادا کریں گے, اور ہم سوچتے کاش کی فرض نہ ہوئی ہوتے تو باقی سب عمل تو ہم انشاءاللہ کر ہی لیتے تھے. آزمائش کہاں ہوں گی پھر؟ نماز آزمائش ہے, فرائض آزمائش ہے, یاد رکھیے. آزمائش کہاں ہوتی پھر؟ اگر آپ کو یہ آسانی ہم کو دے دی جاتا کہ بس ایمان لا اور بس پڑے رہو گھروں کے اندر, اور اس کے بعد مر جاؤ تو آ جاؤ جنت میں اللہ کی, تو پھر آزمائش کہاں تھی بھائی میرے؟ دنیا میں چھوٹی سی نعمت بھی آپ کو بغیر آزمائش کی نہیں ملتی ہے. بغیر محنت کے کوئی کما سکتا ہے کہ دنیا میں؟ بغیر محنت نہیں, میں کچھ نہیں کرتا لیکن بہت ہمارے پاس آ جاتا ہے, یہ الگ بات ہے. باپ داداؤں نے کمایا ہے, اس کے پاس اگر ہے بھی تو لوگ اس کو کوستے اور کاٹتے کہ بیکار انسان ہے, کچھ کرتا نہیں, باپ داداؤں کو اس پہ عیش کر رہا ہے صرف, ہے نا. تو وہ بھی چپ چپ 9 بجے اٹھ کے باہر جاتا اور شام میں آتا گھر بتانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں, حالانکہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن کچھ کر رہا ہوں بھائی میں, ہے نہیں. تو دنیا میں کوشش کرنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے. تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں ایمان پر چل کر جو اس کے تقاضے ہیں, فرائض ہے, اس پہ عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں, یاد رکھیے. اور آج ہمارا حالت یہ ہے, آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے, کوئی شخص مسجدوں میں دکھنے لگ جاتا ہے, تو لوگ کیا پوچھتے ہیں اس سے معلوم, سب خیر تو ہے نا گھر پر؟ تو کیوں آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, جیسا ایسا لگا ایگزام میں شاید آپ آنا شروع ہو گئے, کوئی مصیبت تو نہیں آئی نا آپ پر؟ نہیں, آپ مسجد میں آ رہے تو اس لیے پوچھ رہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی نا آپ کو؟ نہیں, سب ٹھیک ہے. نہیں, جیسا آپ مسجد آ رہے تو پوچھنا پڑا کہ بیمار تو نہیں, آپ مسجد شروع ہو گئے, اس لیے کہ آپ ایگزام سے ایگزام دکھتے, مارچ ٹو مارچ دکھتے بہت سالوں سے, اور بیماری سے بیماری نظر آتے, بزنس جب بند ہو گیا تو جب نظر آتے, اس کے بعد نہیں ہے. تو گویا اگر ایک انسان نمازی بن جاتا ہے تو لوگ اس سے خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیتے, بھائی سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں, کوئی بیماری تو نہیں ہے نا, کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا. اس لیے کہ ہم نماز کو تبھی تو استعمال کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں, مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں, بزنس ڈوب جاتا ہے, بچے بگڑ جاتے ہیں, لڑکی بھاگ کر چلے جاتی ہے, لڑکا بھگا کر لا لیتا ہے, اس نے فلاں کر دیا, تو اللہ کے راہ میں جو ہے پھر اللہ کے جو ہے دین پر عمل شروع, نمازی بن گئے بالکل, تسبیح ہاتھ میں چالو ہے, مسجد سے اٹھا کے لے جانا پڑ رہا, نکل رہے نہیں خود سے. اور اس کے بعد جب وہ معاملہ حل ہو گیا, کیس ختم, معاملہ ختم, اللہ نے نعمت دے دی, تجارت چل گئی, فلاں ہو گئی, اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے شاید سب اچھا چل رہا, کیوں؟ نہیں, وہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں تو ایسا لگا اب اچھا چل ہی رہا ہوں, اس لیے کہ مسجد آ رہے تھے, اب چھوڑ ہے نہیں. یہی حال ہو چکا ہے کہ نمازیں جب انسان پڑھے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں, کو مصیبت میں لگتا ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر تو نماز کو کبھی آتا نہیں ہے. حالت ہمارے یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے, اول ما یحاسب به العبد صلاته, روز قیامت جو سب سے پہلے اللہ جس چیز کا حساب شروع کریں گا بندے سے, وہ اس کی نماز ہوں گی. پہلا حساب اللہ کے حق میں جو ہوگا وہ نماز, اور پہلا حساب بندوں کے حق میں جو ہوگا خون کا ہوگا. تو بندے کا جو اللہ جب معاملہ کریں گا اپنا, تو توحید تو بہرحال ہے, نماز سب سے پہلی چیز ہے جس کا حساب ہوگا. جامع ترمذی کی روایت اللہ فرمائیں گا, بندے کی نماز دیکھو, سب سے پہلے اس کی نماز دیکھی جائیں گی. اللہ کہیں گا کیا ہوا, اس کی نماز پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ جو ہے فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نماز میں کمی ہو رہی ہے. تو اللہ کہیں گا دیکھو اس کی کوئی اور نفل سنت وغیرہ ہے کہ اگر ہو تو یہ اس سے فرائض کی تکمیل کر دینا, ٹھیک. تو وہ ڈھونڈی جائیں گی, پھر اگر وہ بھی نہ ہوئی تو پھر خسارے میں رہا انسان. تو پہلا سوال, پہلا حساب, پہلا کتاب, فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی, پہلا اکاؤنٹ جس چیز کے تعلق سے رجسٹرز کھولے جائیں گے میرے اور آپ کے, وہ ہوگا نماز کا معاملہ. اب ہر شخص سوچ لے, اگر کوشچنر ایگزامینر کے فرسٹ کوشچن کے اندر جو وائوا میں ہوتا ہے, اورل ٹیسٹ میں ہوتا ہے, انسان فیل ہو جائے تو اگلوں کا کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. پہلا سوال آپ نے غلط لکھا پرچے میں, تو ایگزامنر سائیکولوجی کا لے رہے یار اس نے پرچہ غلط لکھا ہی ہوگا پورا, ہے نا. تو ہر کوئی بولتا فرسٹ وہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے جو سب سے اچھا آپ لکھ سکتے ہیں نا. تو پہلا کوشچن دیکھیے نماز, اگر اس میں ہم فیل ہو گئے تو اگلوں کے بارے میں اندازہ ہی لگایا جا سکتا کیا ہونے والا ہے. فرسٹ امپریشن ہی ہمارا غلط پڑ جائے گا. ہم کوشش کریں نماز کو امپریشن کے لیے نہیں, لیکن اپنے رب کے پاس حساب دینا ہے, یہ فریضہ ہے, اور اس کو خواہش کے ساتھ تکمیل پہ لے جائے کہ نہیں اللہ مجھے کرنا ہے, تو اتنی نعمتیں دیتا ہے. اگر کوئی عام انسان اتنی نعمتیں دے تو مجھے کتنا اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے نہیں. ایک انسان کسی کو خیرات بھی دے تو بیچارہ جو لیتا ہے نا اس کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کا. حالانکہ خیرات دے کر وہ احسان نہیں کرتا ہے, وہ اپنا ایک بوجھ اتارتا ہے سر سے, پھر بھی لیکن وہ کرتا ہے. تو اللہ اتنی بیش بہار نعمتیں دیتا ہے, کیا اس کے شکر میں ہم فرائض پہ بھی عمل نہیں کریں گے؟ بہرحال یہ بڑی ضروری چیز ہے. آج ہم جو ہے اتنی مصروفیت کا ہم بہانہ بناتے ہیں, اور جو ہے اتنے کام ہم نے اپنے اوپر جو ہے لاد لیے ہیں کہ جس کا خمیازہ اگر کسی کو بھگتنا پڑتا ہماری مصروفیت کا, تو وہ صرف اور صرف نماز ہوتی ہے. اور آج جو ہے
نماز کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم بہت کم اسے ادا کرتے ہیں، حالانکہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرنا، اس کی خاص تاکید اللہ کی کتاب نے دی۔ اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 فرماتا اور کہتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پہ، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مومنوں کی صفت، قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا مومن کی صفت ہے۔ پھر اس کی حفاظت کا تاکیدی حکم اللہ نے دیا اور فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162 162 میں والموقنین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، فرمایا اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو ہے زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر اٹھا کر رکھا ہے۔ جو نمازی قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور آیت میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے حافظوا والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی جو ہے حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز مطلب عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی۔ پھر تاکید کی نماز کی اور فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9، جس میں سکسیسفل لوگوں کی بات بتائی گئی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو لوگ MBA کرتے ہیں، مینجمنٹ کورسز کرتے ہیں، ان سے پوچھئے سکسیسفل لوگوں کی جو ہے سوانح حیات بایوگرافی پڑھنے کا کیا امپورٹنس رہتا ہے؟ پھر وہ بولتے ہیں یہ مینیجر تھا، اس نے یہ کیا زندگی میں، فلاں اس کی سوانح حیات، فلاں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، ہے نا۔ تو اب یہاں اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے آخرت میں سکسیسفل لوگوں کی صفتیں ہیں سورہ مومنون کی ابتدا میں، اس میں سے ایک صفت جو سکسیسفل جو لوگ آخرت میں جو کامیابی اٹین کریں گے ان کی ایک صفت کیا ہے اللہ بیان کر رہا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور آخرت میں کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے وہ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اس کو سید کے جوت کے رکھتے ہیں کہ بھول نہ جاؤں، چھوٹ نہ جائے، غفلت نہ ہو جائے، سو نہ جائے، کہ میری سواری ایسی جگہ نہ رکے تو کچھ نہ کچھ پہلے انتظام کر لوں، وضو کا کیا معاملہ ہوگا، پانی نہیں تو تیمم کے لیے کیا تیاری کر کے نکلتا ہوں، طہارت چونکہ ضروری ہے تو طہارت کا انتظام ہے نہیں اس جگہ اس کو دیکھ لوں، نہ ہو تو ڈھیلوں کا انتظام پہلے سے کر کے سفر میں نکلوں، سب پہلے سے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اس کو حفاظت سمجھتے ہیں نا، حفاظت میں کوئی ایک چیز نہیں آتی، اوور آل مکمل طور سے اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں۔ تو کہا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جس شہر میں سفر میں گئے تو پوری نماز گل، یہاں سے دلی گئے تو دلی میں اگلی نماز، ارے کیوں؟ ارے طہارت کا مسئلہ، ٹرین میں پانی نہیں رہتی ہے، تو پھر حفاظت والے کہاں ہوئے آپ نماز کے؟ جب آپ نکلے تھے ٹرین کے سفر تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا طہارت کے لیے پانی شاید نہ ہو تو ڈھیلے پہلے سے تیار کر کے پیکٹ میں بند کر کے لے کے چلو کہ طہارت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو، اور اگر پانی نہ ہوا تو طہارت پھر وضو بھی کرنا ہے، نہ ہوا تو مٹی چھان کر ایک پنی میں ڈال کے لے جاؤں کہ تیمم کی ضرورت پڑے تو ٹرین میں مٹی کہاں ملیں گی، گندگی ہوتی ہے وہاں تو، ہے نا، تو پھر میں مٹی بھی لے جاؤں تاکہ تیمم کے لیے مٹی بھی تیار۔ یہ تو مانا حفاظت کرنے والے اپنی نماز کو سیف گارڈ کر کے رکھتے ہیں۔ میری بس اگر چھوٹ جاتی ہے تو بس رکیں گے نہیں اگلے مقام پہ، اس لیے کہ بہت لمبا ہے، تو پھر بس والے سے بات کر کے اچھا ایسا ہے کہ چلو میں نماز کے وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، آج تو ماشاءاللہ اینڈرائڈ کا زمانہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، چلو ٹائم تو ہو گیا پڑھ لیتا ہوں، اس لیے کہ پھر بس رکنے والی نہیں بہت لمبا، یہی تو حفاظت، سیف گارڈ کرنا اپنی نمازوں کو۔ تو کہا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نمازیں ان سے نہ چھوٹے اور مکمل حفاظت کے ساتھ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے، یہ صفت ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یقیناً میرے نزدیک، آپ سب فرما رہے ہیں یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام، یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام نماز ہے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ سب؟ تمہارے معاملے میں سب سے اہم چیز جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، جو امور تمہیں دیے گئے، سب سے اہم چیز نماز ہے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں ضروری کا کام نماز ہے، جس شخص نے اس کی پابندی کی، اس پر جو ہے کاربند رہا، جس نے پابندی کی، اس پہ اڑا رہا، اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا۔ جس نے نماز پڑھی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اور جس نے اسے ضائع کر دیا وہ دوسرے معاملات میں بالاولی سست اور کوتا ہوں گا۔ پتہ یہ چلا رسول اللہ فرما رہے ہیں جو نماز میں سستی برتتا ہے اس کا مطلب دنیا کے کاموں کے لائق وہ آدمی نہیں ہے، جو اللہ کا جو حق ہے اور سب سے پہلا امپورٹنٹ کام ہے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ مت کیجیے کہ آپ کے دوسرے کام بھی کر سکتا ہے، وہاں بھی وہ سستی برتے ہیں۔ لوگ جو ہے روزے نماز میں بھی اپنی ریاکاری کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات میں بھی ریاکاری کرتے ہیں، اور حج اور عمرہ جو ظاہر سی بات ہے عبادت ایک اونچی عبادت ہے، ایک ظاہر سی بات ہے ایک مال اس میں شامل ہے، انسان اپنا وقت لگاتا ہے،
اپنی صلاحیت اور توانائی لگاتا ہے، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں ریا ہر جگہ بہرحال لوگ کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں انہوں نے یہ عمل کیا، چاہے وہ حج کو جائے، عمرے کو جائے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، ان چیزوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ سب ریا یاد رکھیے، اس سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ریا کی دو قسمیں یاد رکھیے، دو اہم قسمیں جس کو ہم کہیں گے۔ پہلی قسم وہ ہے ریا کی جو منافقین نے کیا، وہ ایسا تھا کہ انہوں نے ظاہر کیا اسلام کو لیکن باطن میں وہ کافر، تو یہ سب سے ریا کی کہیں گے سب سے بدترین قسم یاد رکھیے کہ جو ایک انسان کرتا ہے لیکن یہ انسان منافق ہوتا ہے، دل سے کافر ہوتا ہے اور ظاہر کیا کرتا ہے میں مسلمان ہوں، مطلب لوگوں کو بتانے کے لیے اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ تو ریا کی پہلی قسم سب سے بدترین قسم بھی ہے، اور یہ منافق جو ہے اللہ رب العزت کی سب سے بدترین مخلوق بھی ہے، اور یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں بھی اس لیے رہنے والے ہیں، کافروں سے بھی نچلے اس مقام ہے۔ حالانکہ یہ کافر ہی ہوتے دل سے، لیکن چونکہ ظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھتے مسلمان کہتے ہیں تو ان سے دھوکہ اور نقصان زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کو سزا بھی سب سے گہری دی اور کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں بہرحال۔ اور دوسری ریا کی قسم یہ ہے جس کے اندر ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کوئی عبادت کرتا ہے، اور عبادت میں یہ چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور پھر اس کی تعریف کریں۔ تو ہم جو ریا کی بات کریں گے وہ سیکنڈ والی ہوں گی اپنے لیکچر میں، کیونکہ منافقوں کا معاملہ تو بہرحال وہ تو کافر ہو گئے، تو ان کا تو دلی کیفیت کافر کی ہے، تو ان کو تو دعوت دی جائیں گی کہ وہ اسلام قبول کر لیں سچے دل سے، مطلب ظاہراً تو مسلمان ہی ہیں لیکن ہم باطناً بھی اندر سے بھی اسلام قبول کر لیں۔ لیکن یہاں جو ریا کا ہمارا لیکچر ہوگا وہ سیکنڈ پارٹ پہ ہوگا کہ ایک مسلمان اپنی عبادت میں کسی کو شامل کر لیتا ہے، مطلب اس کو ایڈ کر لیتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی نمازوں کو لمبا اس لیے کرتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور لمبا کرنے کا مقصد یہ کہ پھر بعد میں اس کی تعریف ہو، لوگ نام لے گی ماشاءاللہ کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، یا زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دیکھ لے اس کو، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھ کر لوگ تعریف کرے کہ ارے میاں یہ تو کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، فلاں فلاں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ریا ہماری یاد رکھیے مراد ہے۔ اور پہلا جو ریا کی قسم یاد رکھیے جو منافق کرتے ہیں وہ یاد رکھیے بالکل توحید کے منافی ہے، اور وہ انسان وہ کفر کا عقیدہ یاد رکھے۔ اور دوسری ریا جو ہم دیکھیں گے یاد رکھیے یہ بھی توحید کے اعلیٰ درجے کی منافی، مطلب انسان توحید کے اعلیٰ درجے تک پہنچ نہیں سکتا اگر یہ ریا کی قسم اس میں پائی جائے تو، اور وہ والی ریا اگر ہو منافقت والی تو پھر تو کافر ہو جاتا ہے سیدھے سے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اللہ فرماتا کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، اور یہ بات بالکل عام ہے، اس آیت سے ہر قسم کے شرک کی ممانعت ہوتی یاد رکھیں، مطلب کسی بھی قسم کا شرک اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا یاد رکھیں۔ اور جو بھی انسان ریا کرتا ہے خاص طور سے اس کی حالت کیا ہوگی، اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرماتا ہے، مطلب حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے سنیے، میں بے نسبت اور شریکوں کے محض بے پرواہ ہوں، ساجی سے مطلب جتنی چیزوں کو شریک کیا جاتا ہے ان تمام کے اندر میں سب سے زیادہ بے پرواہ ہوں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ بالکل بھی شرک سے پاک ہے یاد رکھیں، اور اس سے بے پرواہ ہے، ٹھیک۔ آگے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو ملایا، تو جس نے کوئی، چونکہ میں تو پارٹنرشپ سے بری ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی میرا ساجیدار نہیں ہے، جس نے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی غیر کو ملایا ساجی کیا تو میں اس کو اس کے ساجی کے کام کو چھوڑ دیتا ہوں، مطلب میں اس کو اسی کے حوالے روز قیامت چھوڑ دوں گا یا چھوڑ دیتا ہوں۔ مطلب جس نے بھی میرے ساتھ کوئی پارٹنر ایسوسیٹ کیا، میرے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کی، تو میں اس کو اسی کی طرف پلٹا دوں گا، مطلب روز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کو حکم دوں گا اسی سے جا کے بدلہ لے لو جس کے لیے یہ کام کر کے آئے تھے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا یاد رکھیے کسی بھی درجے میں۔ بہرحال جو باتیں ہم کو اس سے پتہ چلی کہ ہم کو کسی بھی عمل میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میں ایک جو سوال آتا ہے اس کا بھی ہم جواب دیں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ عبادت کے شروع میں کسی کو انسان نے شروع اس لیے کیا کہ دکھانا ہے، اور ایک تو عبادت کے بیچ میں ایسا کچھ آ گیا کہ اس میں دل میں آگے بات کی اب دکھانا ہے، تو دونوں میں ڈفرنس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب کسی عبادت میں یاد رکھیں ابتدان ریا شامل ہو، یعنی عبادت محض ریا دکھلاوے اسٹارٹ ہی اس کی ایسا ہو کسی کو بتانے کے لیے کیا جائے، تو وہ ساری عبادت باطل ہو جاتی ہے کمپلیٹ، چونکہ اس کا انٹینشن ہی غلط ہو جاتی ہے، اور وہ عمل کرنے والا دکھلاوے کی وجہ سے گناہ گار اور شرک خفی کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے، گناہ بھی ملتا ہے اور شرک خفی چھپا ہوا شرک اس کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہڈن شرک جس کو شرک خفی ہڈن شرک۔ البتہ اگر اصل عبادت محض اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو،
اب عبادت کی شروعات اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو، مگر عمل کرنے والا اس میں کسی قدر ریا شامل کر لے، مطلب ابتدا تو اللہ کے لیے کیا ہو لیکن بیچ میں آ گئی انٹینشن کہیں نہ کہیں بدل گیا، اور جو ہے بیچ میں کہیں نہ کہیں اس میں کسی قدر ریا شامل ہو جائے، مثلا اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز میں رکوع کو لمبا کرنا، مطلب نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا لیکن رکوع لمبے کر رہا ہے، سجدے لمبے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تسبیحات لمبی لمبی پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، تو یہ آدمی یاد رکھیے گناہگار ہے اور اس کی اتنی عبادت ضائع ہو جائیں گی جتنی عبادت اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے۔ جس نے شروعاتی کی تو وہ تو پوری باتیں لوگے شرک خفی کا مرتکب، اور جس نے شروعات تو اللہ کے لیے کی لیکن بیچ میں انٹینشن آ گیا، پھر اس میں چاہا کہ لوگ بھی دیکھ کے میری تعریف کریں، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھانا ہے مقصود ہو، تو اس کی وہ عبادت یاد رکھی گناہ ہے اور اس کو اتنی عبادت کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا، چونکہ انٹینٹ تو اللہ کے لیے تھا لیکن عمل اس نے کہیں نہ کہیں بیچ میں کسی نہ کسی اور کو دکھانے کو شامل کر لیا، مطلب عبادت کہ کوئی دیکھے کوئی تعریف کرے، تو اس بات کو سمجھنے کی یاد رکھی ضرورت ہے۔ اب آئیے ایک روایت سنتے ہیں، اور ریا کتنی خطرناک چیز ہے اس روایت سے ہم کو بات سمجھ میں آئیں گے، مطلب دکھائے والا عمل، اور کسی کو اور تفصیل میں دیکھنا ہے تو ریا اور اخلاص کا بیان میرا اس پر ایک پورا کمپلیٹ ٹاپک ہے، اراؤنڈ تقریباً 2 گھنٹے کا عنوان ہے، اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں ریا اور اخلاص، ریا کیا ہے اور اخلاص کیا ہے اس کا بیان کیا، اور دونوں کمپیئر کیا ہے، دونوں میں پوائنٹ وائز چیزوں کو سمجھانے کی بہرحال کوشش کی، لیکن یہاں بہت مختصر ہم جا رہے ہیں بہرحال کلاس کی شکل میں۔ بہرحال آئیے کتنی خطرناک چیز ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کیا تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک، کیا میں تم کو ایسی کوئی چیز نہ بتا دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک۔ اب مسیح دجال کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، مطلب وہ جو اینٹی کرائسٹ جس کو بولتے ہیں، قیامت سے پہلے جو ہے وہ آنے والا ہے، اور وہ دجال کیا کرے گا، دنیا کے اندر فتنہ فساد کرے گا، پہلے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر الہ اور معبود ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا۔ اب نوح علیہ السلام تو پہلے رسول انسانی کی طرف بھیجے گا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو کس سے ڈرایا، دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ تو یہ مطلب سب سے بھیانک فتنہ ہے جو انسانیت کے اوپر آئیں گا، یاد رکھیے سب سے بھیانک۔ جب صحابہ نے یہ حدیثیں سنی اور علامت قیامت کو سنا اور یہ دجال کے فتنہ سنا، تو جو روایتیں اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ بہت ڈر گئے تھے، یاد رکھیے بہت زیادہ ڈر گئے، بلکہ اتنے ڈر گئے تھے جب یہ سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب گھر کی طرف جا رہے تھے تو جھاڑیاں وغیرہ ہو رہی تھی، ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ دجال نکل کے نہ آ جائے، اور وہ حدیثیں بڑی لمبی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ نماز پڑھائی فجر کی، اور فجر کی نماز کے بعد کہا کہ ابھی بیٹھو میں تم کو کچھ باتیں بتاتا ہوں، پھر بتائی، لوگ وہاں بیٹھے رہے، اور اس کے بعد ظہر کا وقت آ گیا، پھر آپ نے کہا کہ ظہر پڑھائی، اور ظہر کے بعد پھر کہا کہ بیٹھو، حتیٰ کہ مغرب تک آپ پورا دن علامت قیامت سناتے رہے، یاد رکھیے۔ بہرحال تو دجال یاد رکھیے اتنی خطرناک چیز ہے کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے ڈرایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے سنیے، میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک، مطلب وہ سب سے بڑا فتنہ، ٹرائل اور ٹریبولیشن ہے امت کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں اس سے بھی زیادہ خطرناک بات تم کو کیوں نہ بتاؤں۔ کیا فرمایا پھر آپ نے؟ ہم نے عرض کیا کیا ہے، کیوں نہیں بتائی، مطلب وہ چیز کیا ہے اور آپ کیوں نہیں بتائے، مطلب بتائیے ہمیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پوشیدہ شرک ہے، شرک خفی ہے، ہڈن شرک ہے، یاد رکھیں پوشیدہ شرک ہے، جو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنی نمازوں کو صرف اور صرف اس لیے خوبصورت بناتا ہے، اچھے سے پڑھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، تو یہ شرک خفی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے زیادہ ڈر اس کے بارے میں بتایا کہ میری امت کے بارے میں یہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا، کس سے؟ مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اب ایسا کیوں کہا مسیح دجال سے بھی خطرناک ثابت ہوگا؟ اس لیے کہ مسیح دجال کو کیسے ٹیکل کرنا اور کیسے اسے ڈیل کرنا ہے وہ ہم کو بتا دیا گیا، وہ پورے حالات بتا دیے گئے کیسے ہوں گا اور کس طرح سے پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ ہم کو پتا ہے، لیکن یہ شرک خفی ایسا شرک ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے انسان کب اس میں چلا جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں پڑتا ہے۔ لیکن یہاں انٹینشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، جو لوگوں کو شیطانی وسوسے آتے ہیں کہ تم دکھاوا کر رہے ہو، یہاں وہ بالکل مراد نہیں ہے، وہ وسوسوں کے چکر میں آ کے آپ عبادتوں کو بالکل بھی نہ چھوڑے، وہ شیطان کی طرف سے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز عام طور سے بھی لمبی پڑھتا ہے، خاص طور سے اس کی عادت ہی لمبی پڑھنا، لیکن شیطان آ کے بولتا ہے کہ ارے تم اتنی لمبی پڑھتے تو لوگ دیکھ رہے، اس کا مطلب تم اپنی دکھاوے کو پڑھ رہے ہیں، یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ اس معاملے میں انشاءاللہ آپ کوئی ریا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کا انٹینٹ اللہ کے لیے ہے، اور آپ ایسی نماز پڑھنے کی عادی لمبی، تو آپ اس کو کم مت کیجیے، صرف یہ ڈر سے کہیں لوگ نہ سمجھے میں دکھا رہا ہوں، کیونکہ ایسی بہت سی بات ہوتا ہے، لوگ ریا کا جب سنتے ہیں تو جو کام وہ کرنا بھی چاہتے ہیں یا کرتے بھی اس کو بھی چھوڑ، جیسا مثال کے طور پہ میں نفلی روزے رکھنے کا عادی ہوں،
جو میں رات اور پیر کا روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن اب ریا کا لیکچر سن لیے تو ایسا ڈر لگتا ہے ارے اب میں رکھنا چھوڑا، کوئی بھی رکھتے نا، اب میں رکھوں گا تو ایسا ہو جائے گا میں دکھاوا کر رہا ہوں. تو آپ بالکل بھی مت چھوڑیے، اس لیے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ شیطانی وسوسے ہیں، تو وہ وسوسوں کے چکر میں آ کے آپ کسی مخلصاً کی گئی عبادت کو ریا میں شامل خود ہی نہ کر لے. یاد رکھیں، کیونکہ اصل چیز ہے آپ کی نیت. لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس سے کوئی چیز ریا نہیں ہوتی، آپ نے کیا سوچا عبادت کے لیے وہ اصل ہے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیے اس کو بہت ہی خطرناک عمل بتایا، کیونکہ دھیرے دھیرے کر کے انسان اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ پارٹ ہمارا لیکچر کا فرسٹ پارٹ تھا، جس کے اندر ہم نے دیکھا ریا. اب اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسرا پارٹ ہے ہمارا، وہ ہے کسی نیک عمل کو دنیا حاصل کرنے کے لیے کرنا یا دنیا طلب کرنے کے لیے کرنا، یہ بھی شرک کی قسم ہے. ریا کرنا یہ بھی شرک کی قسم ہے، لیکن ریا میں لوگوں کو انسان بتاتا ہے. لیکن دوسرا عمل یہ ہے کہ کوئی کام کو کرتا ہی اس لیے کہ دنیا کا نفع ہو، یہ بھی شرک کی قسم ہے. لیکن یہاں لوگوں کو نہیں بتاتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدہ مجھے حاصل ہو اس چیز سے. ٹھیک ہے، مطلب ریا میں لوگوں سے وہ چاہتا ہے تعریف، یا دنیاوی فائدے کے لیے کسی عمل کو وہ کرتا ہے. چلیے آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے اس تعلق سے، کہ کسی نیک عمل کو دنیا کو طلب کرنے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے کرنا. اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے انسان جو کرے جو دینی ہو، لیکن اس کو دنیا طلب کرنے کے لیے وہ اس چیز کو کرے. تو بہرحال آئیے اللہ رب العزت دیکھیے قرآن میں کیا فرماتا ہے. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. پھر فرماتا ہے آگے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت وہ زیب کا طالب ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں پھر پورا پہنچا دیں گے، مطلب دنیا میں دے دیں گے، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جائیں گی، مطلب دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جائیں گی. ہاں یہی لوگ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہو جائیں گے. مطلب اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور یہ ایکچولی کافروں کی ایک صفت اللہ نے بیان کی اور فرمایا کہ جو دنیا کی زیب اور زینت چاہتا ہے تو اللہ ان کے کل اعمال کا دنیا میں بدلہ دے دیں گا، اور آخرت میں ان کے دنیا کی کیے گئے اعمال کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملے گا سوائے آنکھ کہ ان کو کچھ بھی بدلے میں نہیں ملنے والا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں جو کچھ اعمال کیے مقصد یہ تھا کہ اس سے دنیا کے فائدے ہو جائے، اور اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے فائدے بہرحال یہاں دنیا میں دے دیے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ایسا کرنا بھی یاد رکھیے شرک ہے. یاد رکھیے. اب آئیے اس تعلق سے کچھ باتیں ہم سمجھتے ہیں. نیک عمل کر کے دنیا طلب کرنا جو بات کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہے. یاد رکھیے پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم وہ ہے، یاد رکھیے کہ انسان کسی عمل صالح کو محض دنیاوی اجر کے حصول کے لیے بجا لائے، مطلب اس کو کرے، اور آخرت کے اجر کا طالب نہ ہو، مطلب آخرت میں اجر کا اس کو کوئی وہ نہ ہو، طالب نہ ہو، جبکہ وہ عمل ہے ہی ایسا کہ شریعت نے اس کا اخروی اجر تو بتایا ہے لیکن دنیاوی اجر کی کوئی ترغیب نہیں دی. مطلب ایک ایسے عمل کو جس سے انسان دنیا میں فائدہ چاہتا ہے لیکن شریعت نے اس عمل کی آخرت کے فائدے بتائے، دنیا کی کوئی ترغیب کوئی عمل کا فائدہ نہیں بتایا. یاد رکھیے ایسے عمل کو اگر انسان دنیا کے فائدے کے لیے کرے تو اس کے عمل برباد ہو جائیں گے. کیسے؟ مثال کے طور پر نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے اخروی فائدے تو بتائے گئے، ہم کو دنیا میں کوئی فائدے نہیں بتائے گئے. کہ نماز پڑھ لیں گے تو پیسے میں اضافہ ہو جائیں گا، نماز پڑھ لیں گے تو یہ ہو جائیں گا، نماز پڑھ لیں گے، نہیں بتایا گیا. تو ایسے عمل کو اگر انسان دنیا طلب کرنے کے لیے کرے تو پھر ایسا عمل یاد رکھیے اس کا اکارت اور برباد ہو جائیں گا. لیکن دوسری قسم کیا ہے؟ کچھ اعمال صالحہ ایسے ہیں جن کا دنیاوی اجر و ثواب شریعت نے بتایا ہے، بلکہ اخروی اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ دنیاوی اجر کا شوق بھی دلوایا ہے. مثلا صلہ رحمی کرنا. اب صلہ رحمی کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ صلہ رحمی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت ہو جائے، عمر میں اس کی برکت ہو، اور بہت سارے فائدے آتے ہیں اس کے صلہ رحمی. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ جلدی بدلہ اگر کسی چیز کا انسان کو ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور حسن معاشرت کے اعمال وغیرہ. ان اعمال کو بجا لاتے وقت اگر تو انسان محض دنیاوی اجر و ثواب کو اپنے ذہن میں رکھے تو لائق وعید ہوگا اور اس کا عمل شرک کے زمرے میں آئے گا. لیکن اگر دنیاوی و اخروی دونوں ثواب اس کے ذہن میں ہو تو کوئی مذائقہ نہیں. مطلب ایسا عمل جس میں دنیا میں شریعت نے دنیا کے فائدے بتائے، آخرت کے فائدے بتائے، انسان اس کو خالی دنیا کے فائدے کے لیے کرے تو یہ ٹھیک نہیں. یاد رکھیے اس لیے کہ یہ غلط ہے. لیکن وہ دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کے لیے کرے تو پھر اس میں کوئی مذاق نہیں، اس میں کوئی حرج. پہلی قسم کیا ہے کہ کوئی عمل ہے جس کا دنیاوی فائدہ ہے ہی نہیں،
اس کو انسان دنیا کے فائدے کے لیے کرے، یہ بالکل غلط ہو گیا سیدھے سے۔ دوسرا عمل ایسا ہے جس کا دنیا اور اخروی دونوں فائدے بتائے گا، لیکن اس کو دونوں حاصل کرنے کے بدلے اگر خالی دنیا بھی انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا اجر بھی ضائع ہو جائے گا، لیکن وہ دنیا اور آخرت دونوں فائدے کی صلہ رحمی کروں گا تو دنیا کے فائدے بھی نہیں آخرت کے ہوں گے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب اس کی ایک مثال ہم لے سکتے ہیں، کوئی انسان دینی علم حاصل کرے، کوئی انسان حافظ قرآن بنے، کوئی انسان دینی علوم میں مہارت حاصل کرے، اور مقصد یہ نہ ہو کہ وہ دنیا کے فائدے تو ظاہر سے تو ہوں گے، دنیا اور آخرت اس کی کامیاب ہو، عمل کے اعتبار سے وہ بہترین عمل کرے، آخرت کے اعتبار سے اس کے ثواب زیادہ ہو، وہ لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کو صحیح بات بتائے، آخرت کے بارے میں ڈر ڈالے، دنیا ان کی سنوارنے کی، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ انٹینشن نہ ہو اور خالص یہ نیت رکھے کہ مجھے دنیاوی فائدہ مل جائے، حالانکہ اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں، دونوں کو لینا چاہیے، لیکن وہ اگر خالی دنیاوی فائدے اٹھانا چاہے تو یاد رکھیے یہ بھی پھر اس وعید کے اندر شامل ہو جائیں گے کہ دینی علم تو اس نے حاصل کیا، قرآن کا علم تو حاصل کیا، یا کوئی مالدار انسان ہے صدقہ تو کرتا ہے، یا کوئی مالدار انسان حج وغیرہ تو کرتا ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، صرف دنیاوی فائدے اٹھانے کی اس سے کوشش کر رہا ہے، یہ بالکل بھی یاد رکھیے غلط ہو جائیں گے۔ آئیے ایک روایت سنتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اشرفی کا بندہ اور روپیے کا بندہ اور کمبل کا بندہ، مطلب کپڑے کا بندہ، ٹھیک، مطلب جو لوگ اسی کے پیچھے رہتے دنیا حاصل کر، دینار اور درہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بندہ کہا، تو روپیے کا بندہ، اشرفی کا بندہ، روپیے کا بندہ، یہ دینار اور درہم کا بندہ اور کمبل کا بندہ تباہ ہوا، مطلب جو اسی کے لیے عمل کرتا یہ حاصل ہو جائے وہ برباد، اگر اس کا کچھ اس کو دیا جائے تب تو خوش، جب نہ دیا جائے تو غصہ ہو جائے، ایسا شخص تباہ اور برباد ہے۔ کوئی دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، کچھ نہ دیا جائے تو خوش، مطلب ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، تباہ اور پھر آپ نے فرمایا اس کو کاٹا لگے تو اللہ کرے پھر نہ نکلے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے برے کلمات، بددعا کے کلمات سو کرے کہ کاٹا لگے تو اس کو کبھی نہ نکلے، چونکہ یہ کیا کرتا ہے، بس دنیاوی فائدوں کو دیکھتا ہے، فائدہ ہو تو خوش، فائدہ نہیں ہو تو غصہ ہو جاتا ہے۔ مبارک کا مستحق ہے وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں، ٹھیک، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے، اس کے سر کے بال پراگندہ، مطلب دھول میں بھرے ہوئے، اور اس کے قدم گرد و غبار سے اٹے ہوئے، مطلب پورے دھول مٹی میں بھرے ہوئے ہیں، اگر اسے چوکی پہرے پر لگا دیا جائے، مطلب چوکی داری پر پہرا دینے پر لگا دیا جائے تو وہ اپنے اس کام میں پوری جو ہے تندہی سے کام لے، مطلب پوری چستی پھرتی سے وہ کام لیں گا، اور اگر لشکر کے پیچھے جو ہے لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری تندہی سے جو ہے مطلب چست اور جس کو خوشی سے، رضامندی سے کام کرے، اور فرض شناسی سے لگا رہے گا، مطلب جو کام دیا جائے اس کو کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کسی سے ملاقات کی اجازت چاہے تو اسے اجازت نہ ملے، ٹھیک، اور آگے فرمایا، اور اگر کسی سے سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ کی، مطلب پہلا بندہ جو دینار اور درہم کا بندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کچھ فائدہ ہو تو خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ نہ ہو تو ناراض ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے بندے کے بارے میں، اور اس کو بددعا بھی دے رہا، جبکہ دوسرے بندے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کامیابی یا مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص، کہ کبھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ گھوڑوں کو لے کے چلو کسی سفر میں یا جہاد کے اندر، تو گھوڑوں کو لے کے چل رہا ہے، حالانکہ دھول مٹی میں گردآلود ہو جا رہا ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ کیا کام مجھے دے، کبھی کہا جا رہا ہے پیچھے جا کے فوج کی جاؤ تو پیچھے چل جا رہا ہے بیچارہ، اللہ کے لیے کر رہا ہے نا، تو کوئی پرواہ نہیں، پبلک کیا سوچ رہی، لوگ کیا اس کے بارے میں سوچ رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کو اگر کسی سے ملاقات کی اجازت چاہے تو اجازت نہ ملے، مطلب اتنا سمپل آدمی ہے، اتنا سادہ ہے کہ اگر ملاقات کی اجازت بھی مانگے اور کوئی نہ دے تو اس کو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہیں کرتا بیچاری، ویسا آدمی، لیکن وہ مبارک کا مستحق ہے، کیوں؟ تو وہ خالص اللہ کے لیے کام کر، جبکہ پہلا بندہ کیا کر رہا ہے، اس کو فائدہ ہو تو خوش ہوتا ہے اور نقصان ہو تو غصے میں آ جاتا ہے، جبکہ یہ آدمی کو دنیاوی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، مطلب چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہے اور اتنی جس کو کہیں گے عاجز زندگی گزار رہا ہے کہ کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے، جب اجازت مانگتا ہے کہیں جانے کی تو کوئی اجازت بھی نہیں دیتا ہے، یا کسی کے لیے سفارش کرتا ہے اس کی سفارش بھی قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ مبارکباد کا مستحق ہے، اس سے کہ خالص اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، یہ ناراض نہیں ہو رہا پہلے انسان کے ایسا کہ فائدہ ہوا تو خوش، نہیں تو ناراض، بلکہ یہ اپنے عمل پہ لگا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوئی سنتا نہیں، اس کی حیثیت نہیں، مالی حیثیت نہیں ہے، اس کو جو کام دیا جا رہا کر رہا ہے، وہ اپنے کام کو پورا ویسا کر رہا ڈیووشن کے جات جیسا اس کو کرنا چاہیے، پہلے آدمی کی جیسا نہیں ہے کہ یار یہ تو پوزیشن میرے لائق نہیں، ہاں لائق ہے تو خوش، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اپنے یہاں پہنچا دیا، تھوڑے حالات برے دیکھو یار اللہ کو اپنی ساتھی کرنا تھا، نہیں، یہ جو بھی حالت میں ہے خوش ہے اور اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے۔
ٹھیک ہے. تو یہ بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد بھی یاد رکھے، اس لیے کہ یہ مبارکباد کا مستحق انسان ہے. یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کرتا ہے، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرتا ہے، بلکہ دنیاوی کچھ فائدہ اس کو مل بھی نہیں رہا ہے، بالکل عاجزانہ بالکل زندگی گزار رہا ہے، سادگی کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں، جو کام کیا جا رہا ہے وہ کر رہا ہے. اور صحابہ کی اگر زندگیاں دیکھیں تو صحابہ ایسی تھے، یاد رکھیں ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، دنیاوی کیا فائدہ ہوتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز کہہ دی تو وہ اس کو کر گزرتے تھے. یاد رکھیں جس کی ایک مثال خالی چونکہ بات چل رہی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں کو ایسا گمان ہونے لگا کہ خالد جس جنگ میں جاتے ہیں وہ جنگ میں مسلمانوں کو فتح مل ہی جاتی، تو جب ان کو لگا کہ یہ ایسی باتیں، یہ غلط باتیں، فتح تو اللہ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا، مطلب اپنی پوزیشن سے ہٹا دیا اور ہٹا کے جو عام سپاہی بنا دیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ تھوڑا سوچیں، ایک آدمی سمجھ لیجیے کہیں لیڈر ہے، ہیڈ ہے، یا جس کو ایک خالی سمجھنے کے لیے فوج کی بات کریں تو فوج کا ایڈمرل ہے، سمجھ لیجیے ٹاپ موسٹ پوزیشن رکھتا ہے وار کے اندر یا جنگ کے اندر یا اس میں، اور اس کو نکال کے کہہ دیا ہے کہ تم اب ایک عام کیڈر بن گئے، ایک عام ملٹری کے عام آدمی، جس کو کہیں گے ایک دم سب سے لو رینکنگ سپاہی بولیے جو بھی ہوتا ہے، آپ وہ بن گئے. اور وہ آدمی کہا میں کو پرواہ نہیں، میں پہلے بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب سب سے آگے تھا، اب سب سے پیچھے بھی ہو تو میں رینکنگ میں پیچھے بھی ہو تو میں کس کے لیے لڑ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں کیا، کہا کہ میں پہلے بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، ابھی بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، جو چاہے کمانڈر بنا دے فوج کا تو بھی میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، چاہے میں ادنا سپاہی رہوں گا میں اللہ کے لیے لڑوں گا. اور آپ نے لڑا پھر ادنا سپاہی کی، آپ سمجھ ادنا سپاہی کیسے سے لڑا اور جنگیں جیتی، اس کے باوجود مسلمانوں نے. امیر مومنین نے پھر لوگوں کو بتایا دیکھو جو تم سوچ رہے تھے کہ خالد جس جنگ میں ہوتا ہے لوگ جتنے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فتح دینے. کہ غلط باتیں ہوتی نا لوگوں میں پھیل جائیں گی، کچھ لوگ نئے نئے ایمان میں آئے تھے، ڈر رہتا ہے ایسی باتیں ان کو جو ہے اثر نہ کر دے، تو آپ نے ان کو خاص طور سے نکالا. اور خالد بن ولید ذرہ برابر بھی ہچکے نہیں، جیسے پہلے لڑتے تھے ویسے ہی اپنی صلاحیت لڑتے رہے. لیکن آپ ایک ہیومن لیول پر جا کے سوچیں، انسانی سطح پر کتنی تکلیف ہوں گی ایک آدمی کو، یا کیسا اس کا معاملہ ہو جائے گا کہ کل تک وہ فوج کو لیڈ کر رہا تھا اور اب فوج کا ادنا سپاہی. سمجھ رہا بات؟ لیکن اگر انٹینشن پہلے بھی وہی تھا اللہ کو راضی کرنا اور بعد میں بھی تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ انسان کہاں ہوتا ہے. تو بہرحال وہ اصل چیز ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ریاکاری جیسی برائی سے بچیں اور کوئی بھی دینی عمل کو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہ کریں. ہاں وہ دینی عمل کو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم کر سکتے ہیں جس میں دنیاوی فائدے شریعت نے بتائے ہو اور آپ ان فائدوں کے ساتھ آخرت کے فائدے دونوں حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس میں مسئلہ نہیں. لیکن اگر دنیاوی فائدے بھی شریعت نے بتایا اور اس کو آپ صرف دنیا فائدے کے لیے کریں گے تو یہ بھی بالکل درست نہیں ہوگا. یاد رکھیے علماء نے اس کو شرک کہا، اس کو بھی جو ہے شرک کے زمرے میں بہرحال شمار کیا. بہرحال تو ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کی ہم شرک اور بدعت اور خرافات سے اپنے نفس کو بچاتے رہیں. تو آج ہم نے ریا کے بارے میں دیکھا جو لوگوں کو دکھلاتا ہے انسان نیک عمل تاکہ لوگوں سے تعریف اٹھائے، اور دوسرا عمل ہم نے آج کے اس لیکچر میں دیکھا جس میں لوگ دینی عمل اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کو نفع اور فائدہ ہو. بہرحال ہم کو ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے اور جو صحیح طریقہ ہے اس پہ چلنے کی بہرحال کوشش کرنا چاہیے. اسی پہ اپنی بات کو بہرحال ہم ختم کریں گے اور آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ اور بھی بہت اہم باتیں آنے والی، جس میں خاص طور سے اپنے علماء کو رب بنا لینا جو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا، یہود و نصارہ نے جو کیا اس کے بارے میں کچھ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بعض ایمان پر دعویٰ کرنے والوں کی ہم دعووں کے بارے میں دیکھیں گے. ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ، ان کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن نہیں ہوتے یا وہ مشرک ہوتے ہیں. بہرحال ان کے بارے میں کچھ باتیں بہرحال دیکھیں گے. تو اسی پر اپنی بات کو بہرحال ہم ختم کریں گے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ دوسروں کی نیتوں پر نہیں، میں نے کوئی چیز کری اور لوگوں کو لگا میں نے دکھاوا کرا، اس سے میں دکھاوے میں شامل نہیں ہوں گا. میں نے کوئی چیز اللہ کے لیے کری تو میری نیت کیا تھی وہ دیکھی جائیں گی کہ اللہ کے لیے کی یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کی. تو اگر کوئی عمل آپ کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ آپ ریا کر رہے ہیں، تو لوگوں کے سوچنے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا عمل وہ ریا نہیں ہوگا. آپ اپنا عمل بہرحال جو صحیح ہے قرآن سے سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بالکل اس کو کرتے جائے، اس معاملے میں بالکل بھی مت شرمائیں. جیسے مثال کے طور پر ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو ذی الحجہ کے مہینے میں صحابہ وغیرہ تکبیرات کو بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے وہ تکبیرات کو بلند کرنے کے لیے بازار میں بھی نکل جاتے تھے اور زور سے بولتے تاکہ لوگ بھی یاد رکھیں کہ ذی الحجہ چل رہا ہے اور ابتدائی 10 دن سب سے افضل دن ہے، تو تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے بآواز بلند. تو اگر کوئی آج کے زمانے میں ایسا کرتا ہے تو بہت کم لوگ کرتے ہیں، تو ظاہر سی باتیں کریں گا تو ایسا دل میں بات آتی ہے یہ تو ریا ہو جائیں گی کہ ہم بھی تو ذکر کر رہے ہیں بس تم کیا آ کے کر رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات آپ کا انٹینشن یہ ہے کہ لوگ بھی آپ کے ذریعے وہ چیز کرے، لوگوں کو وہ چیز یاد آ جائے جو کرنا چاہیے انہوں نے، سمجھا. ظاہر سی بات آپ کی نیت لوگوں کو تعلیم اور تربیت دینے کی ہے تو آپ کا یہ عمل ریا میں نہیں آئے گا. حالانکہ لوگ سوچ سکتے ہیں آپ کے عمل کو دیکھ کے اور کیا دکھا رہا ہے،
تو وہ لوگوں کے سوچنے سے انشاءاللہ آپ کے عمل فرق نہیں پڑے گا. آپ کی نیت کیا اصل تو آپ کی نیت دیکھی جائیں گی. لوگوں کی سوچ سے انشاءاللہ آپ نے ڈرنا بھی نہیں چاہیے اور اپنا عمل اگر صحیح ہے تو کرتے رہنا. شیخ اگر وہ ایسے رک جا رہا ہے کہ مطلب لوگ سوچیں گے ایسا نیک عمل کرنے سے رک جا رہا تو کہ یہ ریا میں شامل ہوگا؟ بھائی نے سوال کیا اگر وہ نیک عمل کرنے سے رک جا رہا کہ یہ سوچ کے کہ لوگ سمجھیں گے وہ ریا ہے تو کیا یہ ریا ہے؟ تو ہاں یہ بھی ریا ہے، اس لیے کہ آپ نے نیکی کو اس لیے چھوڑا کہ لوگ کیا بولیں گے. آپ سمجھ رہے یہ بھی چھوڑنا غلط. دیکھیے اگر میں یہ کپڑے پہن سکتا ہوں ٹھیک ہے، یہ میرے لیے جائز ہے، میرے مال ہے، میرے سب کچھ ہے، میری نیت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اچھا رکھوں. لیکن میں صرف اس لیے کپڑے نہیں پہن کے دوسرے کپڑے پہن رہا ہوں سادے تاکہ میری عاجزی ظاہر ہو، تاکہ میری کیا بولیں گے میں بہت زیادہ عاجز انسان نظر آؤں جس سے لوگ میری تعریف کرے اور فائدہ اٹھائے. تو یہ بھی تو وہی عمل ہوا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے عاجزی اختیار کی. میرے پاس یہ کپڑے میں اس کو پھاڑ دے رہا. کیوں پھاڑ دے رہا؟ لوگ بولے کیا فیصلے دو، کتنے عاجز ہو، کتنے سادی زندگی گزارتے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی سب کچھ کتنا سادہ گزارے. تو یہ بھی تو پھر میرا دکھاوا انٹینشن ہے. اس میں بھی ریا کیا ہے؟ کوئی کام اس لیے کرے آپ نیک عمل کہ لوگ آپ کی تعریف کرے. تو اگر اچھے کپڑے پہن کے میں بتانا چاہتا ہوں تو یہ بھی ریا ہے، اور میں بودے اور خراب کپڑے پہن کر خاص طور سے اللہ نے اللہ کی نعمتیں دیے، پیسہ دیا، رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ تعریف کرے کہ اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی کتنا سادے رہتے فیض بھائی. تو یہ بھی تو ریا ہے. یہ تو پبلک کے لیے کیا نا، اللہ کے لیے کہاں کیا. آپ سمجھ. تو اگر واقعی میں کوئی انسان لوگوں کے لیے کوئی عمل کو چھوڑ رہا ہے اور چھوڑے گئے عمل کے ذریعے بھی بینیفٹ لینا چاہتا ہے، جیسا میں نے مثال دی تھی کپڑوں کی، کچھ بھی مثال ہو سکتی ہے اس کے اندر، یاد رکھیے تاکہ لوگ مجھے سادہ سمجھے. جیسا مثال کے طور پر کچھ حلقوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک انسان جو ہے فلاں رنگ کے کپڑے پہنے تو وہ عاجز انسان ہے، فلاں برتنوں میں کھانا کھائے تو وہ عاجز انسان ہے، فلاں قسم کے لباس پہنے جو موٹے اور خراب قسم کے ہوتے ہیں سب کچھ ہونے کے بعد تو وہ عاجز ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے. تو میں اس حلقوں میں وہ بتانے کے لیے ویسے کپڑے پہن کر جاتا ہوں. تو یہ بھی ریا ہے چونکہ میں نے اللہ کے لیے کام نہیں کیا. کس لیے کیا؟ لوگ دیکھے اور کیا کرے کہ بھائی کتنے ماشاءاللہ فیض میں دیکھو اتنے مالدار ہے، پھر بھی سادی زندگی گزارے. کیوں؟ میری نیت کی لوگ تعریف کرے. دیکھیے میں اپنے آپ میں ایک سادہ انسان ہوں اور میں اپنے آپ سے ہی سادے کپڑے پہنتا ہوں، میں لوگوں کی کوئی واہواہی نہیں چاہتا ہوں، لیکن میرا مزاج ہے سمجھو ایسا کرنا. تو یہ تو ایک الگ بات ہوئی. لیکن یہاں میں کیا کر رہا ہوں؟ ارے میں یہاں آ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا، ایسے کپڑے پہنوں گا تو لوگ بولیں گے ارے فیض بھائی کتنے آدمی. اور میں وہاں جا رہا ہوں تو کیا کروں گا، جھاڑو لگی جھاڑو دیتے بیٹھ جاؤں گا تو لوگ بولیں گے فیض بھائی کتنے سادے آدمی ہم تو کیا سوچ کے آئے تھے. آپ سمجھ رہے؟ میرے پاس گاڑی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں لوگ میرے کو دیکھ رہے تو پیدل چلنا شروع کر دے رہا ہوں تاکہ لوگ بولے رہے فیض بھائی کتنے سادے انسان ہے، دیکھو گاڑی ہوتے ہو پیدل چلتے. سمجھے آپ مقصد کیا ہے؟ لوگ تعریف کریں میری، لوگ دیکھے اور بولے یار ماشاءاللہ. حالانکہ میرا کام ہے کہ میں تمام کام دنیا میں جو کروں اللہ کے لیے کروں، ٹھیک. اور شریعت نے اس کو حکم دیا وہ جائز کام، ظاہر سی بات ہے حلال کام، اور پھر شریعت نے جیسا بتایا ان طریقوں پہ کرو. تو میری ہر چیز ویسی ہونا چاہیے، لیکن میں کیا کروں لوگوں کے لیے وہ کر رہا ہوں، ٹھیک. تو ویسا بھی نہیں. تو لوگوں کے لیے چھوڑنا بھی نہیں آپ کو کوئی کام، اور لوگوں کے لیے کرنا بھی نہیں آپ کو کام. تو دکھاوا انٹینشن سمجھ آپ، دکھاوا. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، ٹھیک. ایک اس میں لفظ ہے بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا بادشاہ جن کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، اور ایک ہے متکبر فقیر. آپ بولیں گے فقیر ہے متکبر کیسا ہے؟ ہاں اس کو تکبر ہو سکتا ہے فقیر کو، ضروری نہیں کہ تکبر صرف مال لائے، غربت بھی تکبر لا سکتی انسان کے اندر، غریب بھی تکبر کرتا ہے. جیسا کہ ایک بھکاری 100 روپے کما رہا، دوسرے بھکاری کو 10 مل رہے تو تکبر کر رہا ہے. 100 روپیز 2 گھنٹے میں ایسے ادھر 10 روپے لا رہا. آپ سمجھ رہے؟ تو فخر ہے، اس کو تکبر کر رہا ہے متکبر. لیکن ہے کیا فقیر، اس کی حیثیت دیکھو. مطلب اللہ نے آلریڈی اس کو فخر میں رکھا اور اس پہ تکبر کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ جنت میں نہیں جائیں گا چونکہ اللہ نے آلریڈی اس کو ذلیل رکھا. بوڑھا زانی، اب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں آلریڈی دیکھیے انسان تو مر کبھی بھی سکتا ہے، لیکن بڑھاپے کے بعد تو موت شور ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی اس کی برائیاں چھوٹ نہیں رہی. تو بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ، متکبر. تو دیکھیے مطلب فقیر ہے لیکن تکبر ہے، جنت میں نہیں جائیں گے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا کسی عمل کو چھوڑنا بھی یاد رکھیے اس انٹینشن سے کہ لوگ میری تعریف کریں اور میری نیکیوں کو بیان کریں، میری سادگیوں کو بیان کریں. میں ہوں ایک سادہ آدمی کا الگ بات، میں ہوں آدمی کے ایسے کپڑے پہنتا ہوں لیکن میں دکھانے کے لیے نہیں پہنتا ہوں تو بھی تکبر میں نہیں آئے گا. میں ہوں ایسا آدمی ایک دم سادے کپڑے پہنتا ہوں تو میرے سادے کپڑے دکھاوے میں نہیں، لیکن میں یہ کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ لوگ دیکھ کے تعریف کرے، اور میں وہ سادے کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ لوگ اس کو دیکھ کر بولے کتنے نیک انسان ہے. تو یہاں بھی میری نیت دکھاوا ہے، یہ ہے. تو چھوڑنا بھی اگر اس نیت سے ہے تو وہ دکھانا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ لیکن آپ کچھ جگہ کچھ چیزوں کو اس لیے چھوڑتے ہیں ہوتے ہوئے بھی چیزوں کو کہ لوگ آپ سے سیکھے وہ چیز، لوگوں کو پتا چلے ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیے ایسے کرنے میں پھر کوئی مذاق نہیں اس میں. ایسا کہ ریا کے اندر علماء یہ لکھتے ہیں کہ کسی مجلس میں جانا نیک لوگوں کی اور ان کو دیکھ کر کسی نیک عمل کو کرنا وہ ریا میں شامل نہیں ہے.
چونکہ وہ ماحول بنتا ہے اس سے اور انسان اس میں سیکھتا ہے، سمجھ، تو اس میں نہیں آئیں گا۔ اسی طرح کچھ اعمال کو خاص طور سے چھوڑ کر لوگوں کو بتانا تاکہ تعلیم دے، ایجوکیٹ کرے، وہ بھی ریا میں نہیں آئیں گے۔ مطلب انٹینشن یہ ہو کہ لوگ سیکھے، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب، یہ دونوں شخصیات کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے قربانی میں غلو شروع کر دیا تھا۔ غلو مطلب زیادتیاں، ہر کوئی قربانی کر رہا، زیادہ قربانیاں کی جا رہی، بہت غلو ہو گیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اور حضرت عمر نے بھی قربانی نہیں کی جب آپ خلیفہ تھے، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ قربانی سنت ہے، سنت موقعہ، لیکن یہ فرض نہیں ہے، اور جس درجے تک وہ چلی گئی تھی اس کو اتنا بڑھانے کی غلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا آج بھی ہمارے پاس ہوتا ہے۔ قربانی کے نام پہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ قربانی کے وقت میں دیکھ لیں، انٹرنیٹ تو عام ہے، لوگ کیسی کیسی کر رہے ہیں کہ نماز ایک وقت کی نصیب نہیں ہے لیکن قربانی کے لیے لاکھ روپے کا جانور لاتے ہیں، پھر وہ جانور لایا جاتا ہے، بولی کر کے لایا جاتا ہے، اس پہ ڈیزائن مہندیاں لگائی جاتی ہے، اس بیل بوٹے سجائے جاتے ہیں، اس کی قیمت اس پہ چپکائی جاتی ہے، اور پورے محلے میں اس کو ایک مہینہ پہلے سے لا کے گھمایا جاتا ہے، پوری ریا کر کے، مطلب پورے جانور کی 1 لاکھ کا 10 لاکھ بینیفٹ تو تعریف کی شکل میں لے لیا جاتا ہے، پھر اس کے جانور کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، جس میں کچھ مطلب کوئی اتنا سا بیل لا لے رہا، اتنا گڈا بولے، اتنا 2 لاکھ، کیا اس میں سے فائدہ ہوگا انسانیت کو، مجھے بتاؤ؟ نہیں، وہی اویلیبل تھا تو آپ نے لے لیا، ایک الگ بات ہے، لیکن صرف دکھانے کے لیے پورے شہر میں، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا کچھ چیزوں کو کبھی کبھار اگر آپ کسی کو دیکھ کر لیتے ہیں، نیک مجلسوں میں جا کر کرتے تو لکھتے، وہ بھی ریا میں نہیں آئیں گا۔ اسی طرح کچھ چیزوں کو صرف آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے، ٹیچ کرنے کرتے ہیں، نیت ہو کہ لوگ سیکھے، دکھاوا نہیں ہو، لیکن دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، تو بہرحال لیکن نیت آپ کی دیکھی جائیں گی، تو لہٰذا ریا میں کچھ کام کرنا بھی ریا ہو سکتا ہے، اور کچھ کام کو خواہ پبلک سے بینیفٹ لینے، ان کو دکھانے چھوڑنا بھی ریا میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے والدین کا نام ہے، تو دیکھیے ایک اس میں چیز کو سمجھیے، کسی اگر عمل کو آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے اس عمل کی وجہ سے نیک بنے، اور اگر نیک ہوں گے تو اس سے آپ کی نیک نامی خود بخود ہوں گی، نیک عمل کریں گے تو آپ کی نیک نامی ہوں گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کوئی نیک عمل کرے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی نیک نامی ہو۔ جیسا ایک مثال کے واقعہ سناتا ہوں، بات کو سمجھنے کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ کون سا جھاڑ ہے جس کی مثال جو ہے ایک مومن کے جیسی؟ صاحب میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھجور کا جھاڑ ہے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا اور عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو لے کے نکلے، تو ان کے بیٹے نے کہا، جو کہ چھوٹے تھے عمر میں، کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کیا تو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ میں جواب دوں کہ کھجور کا جھاڑ، تو لیکن میں نے نہیں دیا کہ آپ اتنے بڑے صحابہ خاموش ہیں تو میں کیسے دوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹے تم کاش وہاں یہ کہتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ تو بیٹا اگر کہتا تھا تو ظاہر سی خوشی کیا کی ہوتی تھی؟ بیٹے کی تعریف ہوتی تھی نا، کہ بیٹے کو جواب آیا، کس کو نہیں آیا؟ تو یہ فطری خوشی ہے باپ کو بیٹے کی کسی کامیابی میں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اچھا نام اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کے نام کی وجہ سے نام کی بات ہوں گی، اس کی وجہ سے سماج میں ایک اچھے، سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کوئی نام ہے جو نہیں چل رہا ہے، آپ وہ نام رکھ رہے ہیں، لوگ نام کو سن رہے ہیں، یا لوگ عجیب و غریب نام رکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ ایک اچھا نام نکال کے رکھ رہے ہیں جو اینٹی یونیک بھی ہو سکتا ہے پبلک میں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جانے کہ یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ بھی اچھے نام ہے۔ بچے کو اچھے اسکول میں ڈالتے ہیں تاکہ اچھے اسکول میں جائیں گے تو اچھا پڑھیں گا تو اچھے کام کریں گے تو اس کی نیک نامی ہوں گی، اس کیسے نیک نامی والدین کی ہوں گی کہ ان کا بچہ تھا۔ تو یہ فطری چیز ہے، مثلا جیسا حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم جواب دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، تو بچے کی جواب دینے سے کیا ہوتا تھا؟ بچے کی تعریف ہوتی تھی، اور بچے کی تعریف ہوتی تو والد کیا کرے؟ مجھے خوشی ہوتی۔ لیکن یہ ہیومن لیول پہ، یہ نہیں کہ دوسروں کے سامنے ان کا مقصد تھا دکھاوا ہو اور دکھاوا کر کے پھر ہم وہ کریں، نہیں، ایک نیچرل فطری چیز ہے۔ جیسا کہ آپ کے محلے میں کوئی فجر کی نماز کو نہیں اٹھ رہا اور آپ اٹھ جا رہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی تعریف، آپ کی نیک نامی ہوتی ہے، یا آپ کے چھوٹے بچے فجر میں جاتے جبکہ بڑے بڑے لوگ بھی فجر میں نہیں آ رہے تو آپ کی خود بخود محلے میں ایک نیک نامی ہوتی ہے، مطلب لوگ تعریف کرتے ہیں ان کے بچے آ رہے ہیں، لیکن آپ کا نیت وہ تھی کیا کہ میرے بچوں کو لے جاؤں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے؟ نہیں، تو آپ کی نیت یونیک نام رکھنے میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے میں تعریف کروں، دکھاوا کروں۔ آپ کے بچے اچھا پڑھیں گے تو آپ کی نیت یہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اس سے میں سب سے ہٹ کر دکھوں، آپ کی نیت یہ ہے کہ اس سے میرا نام ہو، دوسرے لوگ حقیر دکھے، میں اونچا دکھوں، تو یہ ساری چیزیں نیتوں پر ہیں، ہم کسی کی نیت تو جانتے نہیں۔ تو اگر کوئی انسان اچھی نیت سے اچھا یونیک نام رکھ رہا ہے تاکہ وہ نام سے اس کی بچے کا نام واضح رہے، یا وہ نام لوگ نہیں رکھتے تو رکھنا شروع کر دے، جو بھی وجہ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اچھا پڑھاتا ہے تاکہ بچہ پڑھے گا تو دنیا اور آخرت کا فائدہ کمائے گا، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں نیت پہ، اگر نیت یہ ہوں گی کہ دنیا ہی فائدہ اٹھائے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس علم کو دنیا ہی فائدے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، علم آخرت کے لیے، تو وہ بھی غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں اس کی واہواہی ہو، چہچائی ہو، تو بہرحال یہ غلط ہے۔ اس لیے کرتا ہے کہ میں دیکھو ہٹ کے نام رکھتا ہوں تو یہ تکبر میں آئیں گا، تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس کے انٹینشن میں۔ تو آپ یونیک نام بھی رکھ سکتے ہیں، بچوں کو اچھا پڑھا سکتے ہیں، ان کے پڑھنے کے بعد ان کی تعریف ہو تو اس پہ آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا یہ مقصد نہ ہو کہ یہ سب کرنے کے لیے آپ۔ ریا کا ارادہ دل سے ہوتا ہے،
اور دل کا حال اللہ جانتا، تو اپن کسی پہ شخصی طور پہ الزام لگا سکتے کیا کہ یہ بھائی ریا کر رہا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ ریا کا تعلق انسانی دل سے، نیت سے ہوتا ہے، ان دل سے اسی کیا تو کیا کوئی انسان کسی کی کوئی عمل کو دیکھ کے یہ کہہ سکتا ہے یہ ریا ہے؟ تو دیکھیے یہ بہت ہی جس کو کہیں گے مشکل ہے، ناممکن نہیں میں کہوں گا، لیکن مشکل ہے کہ آپ کسی کو صرف ظاہری عمل دیکھ کر یہ کہے کہ یہ ریا ہے. چونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ سمجھ لیجیے کسی نے کوئی کام کیا جو اچھا کام تھا، جس اچھے کام کو اس نے چاہا کہ لوگ بھی اس کو فالو کریں، تو اس نے اس اچھے کام کو کیا جو کام آگے بڑھے، لوگوں تک پہنچے، اس کام کی خبر اخبار میں دے دیا. مقصد یہ تھا کہ اس کا نام، مقصد یہ تھا کہ یہ کام کی تعریف اور یہ کام جو سماج میں، سوسائٹی میں نہیں ہو رہا ہو جائے. پھر وہ خبر چھپی اخبار میں خبر چھپنے کے بعد ایسا ہو کہ کئی این جی اوز، کئی جماعتیں، کئی تنظیمیں جوش میں آ گئی کہ یار ایک ادنا بچہ اگر یہ کام کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. پھر سب لوگ اس کے پیچھے چل پڑے اور ہر کسی نے پھر وہ کام کرنا شروع. جیسا کہ لاک ڈاؤن تھا تو اس میں اناج بانٹا، اس نے اخبار میں دے دیا. لوگوں نے کہا اتنا غریب انسان دے سکتا تو میں کیوں نہیں دے سکتا، اور چلو ہم بھی دیں گے. کئی تنظیمیں لگ گئی، یا کسی نے کوئی یونیک ایکٹیویٹی کر دی، کوئی دواخانہ کھول دیا، کوئی فلاں کھول دیا. نیت یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ اس کو فالو کریں. تو اگر وہ یہ نیت اور انٹینشن کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کو تو دکھ رہا ہے ریا ایک عام اس میں کہ اخبار میں چھاپا، اپنے عمل کو فلاں کیا، سمجھے بات. لیکن اس کا نیت یہ تھی کہ یہ کام لوگوں میں عام ہو، اس کا تعارف جائے، یہ کام معروف ہو، لوگ اس کو سمجھے کہ مجھ جیسا ادنا انسان کر سکتا ہے تو اس دنیا میں تو کتنے مالدار انسان ہیں، وہ لوگ آگے بڑھ کے کریں. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جس پھر یہ ریا میں نہیں آئیں، سمجھ رہا. لیکن دیکھ سرفیس لیول پہ دیکھیں تو کیا لگ رہا، یہ تو ریا ہے، یہ تو دکھاوا ہے. ویسے تو دیکھیے عمل چھپا کر کرنا سب سے افضل ہے نیکی کو، لیکن بتا کر بھی کر سکتا. اللہ نے کیا کہا قرآن کے اندر، تم صدقات دکھا کر دو یا چھپا کر دو، ٹھیک، اللہ اس کو جانتا ہے، اس کا اجر ملے گا، لیکن چھپا کر دینا افضل ہے، یاد رکھیں. لیکن دکھا کر بھی دے سکتا ہے انسان، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا تو لوگوں نے پیسے دینے بڑے جھجکنے لگے. اس کے بعد ایک اجنبی آدمی آیا اور چاندی کی تھوڑے سے اس کے پاس ٹکڑے تھے لا کے سامنے رکھ کر چلا گیا. پھر لوگوں کو جوش آ گیا دوسرے، یہ اجنبی آدمی دیکھ گیا اور لوگ دیتے گئے، حتیٰ کہ چاندی کا ایک ڈھیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ گیا. تب آپ نے فرمایا جو کوئی ایک اچھے طریقے کی ایجاد کرے، شروعات کرے، اس کو اس کے بعد آنے والے ہر انسان کا اجر ملے گا اور دینے والے کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن سٹارٹ چونکہ اس نے کیا، اس کے بعد جوش آ کے صحابہ نے اور ڈالا، اجر کس کو ملے گا، جو فرسٹ کرنے والا. تو یہاں دیکھیے انہوں نے بتایا. تو کچھ سمجھ میں ایسا ہو سکتا ہے سارے لوگ کنجوس، پیسہ دیتے نہیں دینی کام، لیکن اگر ان کو ایسا جذبہ دلا جائے، کوئی عام غریب آدمی کچھ دے دے تو ان کو جوش آتا ہے، ٹھیک ہے. پھر تو دینے والے کی نیت کیا ہے کہ میرے وجہ سے لوگوں کو جوش آئے اور وہ آگے بڑھ کے دے تاکہ مجھے بھی ان کا اجر ملے. یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ سمجھ بات. تو لہٰذا میں یہی کہوں گا ریا کا چونکہ تعلق دل سے اور نیت سے ہے، ہم کبھی بھی کسی کوئی ایکشن کو، کوئی عمل کو اپنے طرف سے ریا یا دکھاوا بالکل بھی نہ کہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ جس کو ریا اور دکھاوا کریں وہ ہو سکتا ہے اس نے انٹینشنلی کیا ہو، تاکہ لوگ اور سماج میں جہاں لوگ خاموش ہو گئے، اب ان کے اندر کوئی جس کو کہیں گے اس مسئلے کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں کوئی حس باقی نہیں رہا. اس نوجوان کے اس عمل نے، اس ایک تنظیم کے اس عمل نے لوگوں میں حس جگا دیا اور لوگوں نے کیا، ظاہر سی بات ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یا ان میں ایک آگ واپس سے بھڑکانے کے لیے کام تھا. یہ تو اچھا کام تھا. لہٰذا ہم کسی بھی کام کو چونکہ ریا کا تعلق دل سے ظاہر دیکھ کر اس پہ حکم نہیں لگا سکتے کہ ہاں یہ ریا ہے، نہ یہ ریا ہے. کیونکہ اب ظاہر سے ایک آدمی اللہ نے اس کو کروڑوں روپے دیا اور وہ اچھے لباس پہن کے گھومتا ہے، تو کیا بولیں گے ہم ظاہر دیکھ کر کیا دکھاوا کر رہا ہے، اس کا پیسہ تو نہیں، اس کے پاس ہے تو اللہ اس کے مال کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے تو اس نے وہ چیز کو اپنے اوپر کیا، لیکن اس کی نیت لوگوں کو دکھانے کی نہیں، اپنے آپ کو اچھا رکھنے کی. تو یاد رکھیے بہت ہی ناممکن ہے کہ تو بہت سی بات ہوتا ہے، ہم اچھے کپڑے پہننے والوں پر ریا کا الزام لگا دیتے ہیں، ہم اچھی گاڑیوں میں گھومنے والوں پر ریا کا الزام لگا دیتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے سب سے عاجز بندوں میں سے ایک بندہ ہوگا، کیونکہ جہاں وہ گاڑیوں میں گھومتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں اللہ کے نام میں خرچ بھی کرتا ہے، وہ سب بھی کرتا ہے. تو ہم کسی کو بھی ظاہر کے بیسس پر ریا کے بارے میں نہیں کر سکتے، وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. شیخ میرا سوال ہے کہ جیسا کچھ لوگ گھر گھر جا کے دعوت دیتے اسلام کی یا دین کی دعوت